محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس حدیث کا عنوان ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کی اہمیت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینی احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم مسلمان بھائی بہن بیٹے بیٹی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تمام عبادات یعنی اسلامی جتنے بھی عبادات ہیں اور معاملات ہیں اس میں حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان کی صحیح ادائیگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت اخلاص سے بھرپور ہو اور اس کے ہر جائز عمل کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائے، نیت جس کی درست ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی کام سے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے یا خود اپنے اس عمل کی نمائش کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، دکھلاوا کرنا ہے کہ لوگ مجھے یہ کام کرتے دیکھیں اور میری واہ واہ کریں اور مجھے نیک سمجھیں، میری تعریفیں کریں، تو وہ کام کتنے بھی اچھا ہو، لاکھ درجے خوبصورت ہو، خوبصورت بنا کے اس کو پیش کیا جائے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا، یعنی ایسا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو اسلام میں اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کی پہلی حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین فارق حق و باطل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرت الى ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث پاک تبرکاً میں نے اس کے الفاظ پڑھ دیے۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب بعد الوحی پہلی حدیث پاک ہے، اس کو آپ صحیح بخاری شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، یعنی نیتوں کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا۔ لہذا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی شمار کی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، یعنی ہجرت کا مقصد کوئی دنیاوی غرض ہو، دنیاوی غرض و غایت ہو، یا اس کی ہجرت کسی عورت کی خاطر ہو، یعنی مقصد یہ ہو کہ اس عورت سے وہاں جا کر ہجرت کر کے جائے گا اور وہاں جا کر فلاں عورت سے نکاح کرے گا، تو وہ جس غرض سے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے شمار کی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو صحیح ترین حدیث پاک ہے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نیت کی اہمیت پر مشتمل ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے علم حدیث کی دنیا میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ بعض ائمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ دین کا نصف حصہ ہے، بعض نے اس کو 3 حصے قرار دیا، بعض نے 2 حصے قرار دیا۔ تو علماء اسلام فرماتے ہیں کہ 4 احادیث پر اسلام گردش کرتا ہے، اور یہ حدیث شریف ان 4 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث پاک تمام اسلامی تعلیمات کا تیسرا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ، جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام کی ارشادات مبارکہ ہیں، وہ مبارکہ ہمیں اس حدیث شریف سے زیادہ جامع
معانی سے بھرپور اور مفید کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہی تھوڑی سی مختصر حاصل کر لیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل کا پختہ ارادہ، پکا ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نیت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کے تمام عقائد و نظریات، یعنی نمبر 1 صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہونے پر ایمان رکھے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 فرشتوں کے وجود اور ان کی پاکیزگی پر ایمان رکھے۔ نمبر 3 انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر اتاری جانے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھے۔ نمبر 4 تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اس عقیدے کا اقرار کریں۔ نمبر 5 قیامت کے قائم ہونے پر ایمان رکھے۔ نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھے۔ ان سب عقائد کو دل سے تسلیم کرے اور کسی بھی موقع پر ان سے انکار نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ تمام حقوق اللہ، یعنی اللہ کے جتنے حقوق ہیں اللہ عز و جل کے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جہاد ہے اور صدقات و خیرات، یہ دل سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کریں، یعنی ان میں سے کوئی بھی عمل دکھلاوے کے لیے نہ ہو کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کریں، فلاں کو دکھا دینا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھی، فلاں کہے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ کی تشہیر کرا، تقسیم کرا۔ اسی طرح حج ہے یا عمرہ یا صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی عمل ہے وہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کی جائے۔ تیسری بات حقوق العباد، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، مثلا ماں، باپ، بچوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں اور دیگر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک دکھاوے کے لیے نہ ہو، یعنی ریاکاری کے لیے حسن سلوک نہ ہو، یعنی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی قریب کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، جس طرح آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بعض پیروں کو، بعض سیاستدانوں کو، بعض لیڈروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جب آتے ہیں تو غریب سے غریب کے بھی ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، اس کا ماتھا چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر خانہ غریبوں کی تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سب کے ساتھ جو حسن سلوک کریں وہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے مکمل طور پر دل سے یہ کیے جائیں، تو یہ سب ان کے اوپر اجر ملے گا۔ اچھا جی، اگر نیت خراب ہو تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، یعنی اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر نیت کوئی اور ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بعض ہمارے حکمران بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نظر آئیں، جی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر نیت صحیح ہو تو تھوڑا عمل، یعنی قلیل عمل جو ہے، تھوڑا سا عمل بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور اگر نیت خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو تو زیادہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے، اپنے پکے مسلمان ہونے پر قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن دل میں پکا ارادہ اور نیت نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں دائرہ اسلام میں قبول نہ فرمایا اور انہیں فریبی قرار دیا، کیونکہ وہ لوگ زبان سے تو اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ
पारा नंबर 1 है, यानी पहला पारा है, और आयत नंबर 8 और 9 है। मैंने गलती से पारा नंबर 2 कह दिया जाए, इसको तस्दीक फरमा लीजिएगा। पारा नंबर 1 है, ठीक है। आयत नंबर 8 और 9 है सूरत बकरा की। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं, जब मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर होते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि हम आप को यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। यानी मुनाफिकीन आकर कस्में उठा उठा कर कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बेहतर जानता है कि आप रसूल हैं मेरे। अच्छा, जब ये आयत, मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसका आप तर्जुमा समात फरमा रहे, कहीं वो रह ना जाए। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कुछ लोग कहते हैं, ये पहली निशानी बताई है मुनाफिकाना तर्ज अमल की और मुनाफिकीन की। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, ये आप आयत को पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं, फरेब देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में वो सिर्फ अपने आप को फरेब दे रहे हैं और उन्हें शऊर नहीं है। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, ये सब के बावजूद अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन हरगिज नहीं है। अब एक बेईमान होने की अलामत एक और भी है, वो क्या है? नीयत की खराबी। अगर नीयत खराब है, ये तवज्जो से सुन लें तमाम मेरे मुसलमान भाई बहनें, बेटे बेटियां, इसको गौर से सुने। अगर नीयत खराब है तो फिर ये बेईमान होने की अलामत है, यानी बेईमान होने की अलामत है। रब्बे करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये आयत मुबारक है जी, सूरतुल मुनाफिकून, आयत नंबर 1 है, पारा नंबर 28 है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमा रहे हैं, जिसके बारे में मैं पहले अर्ज कर रहा था कि रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आपके हुजूर हाजिर होते हैं, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के रसूल हैं। तो रब्बे करीम ने क्या फरमाया, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक जरूर झूठे हैं। यानी मुनाफिकाना तर्ज अमल जो भी अपना लेता है, यानी दिल में कुछ हो, जाहिर में कुछ और हो, काम किसी और मकसद के लिए कर रहा हो, नियत कोई और मकसद लेकर खड़ा हुआ हो, तो फिर ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। वो चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई खतीब हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई कारी कुरान हो, सबके लिए ये पैगाम है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का, जो ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि ये मुनाफिकाना तर्ज अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को झूठा करार दे दिया। अब यहाँ जो दोनों कुरान करीम के मकामात की आयत मुबारका आपने समात फरमाई, तो अल्लाह ताला ने इंतहाई वजाहत के साथ उन लोगों को बेईमान करार दिया जो जुबान से तो मुसलमान होने का इकरार करते हैं, एक दूसरे को अपने ईमान पर गवाह भी बनाते हैं और अपने मुसलमान होने की कसमें भी खाते हैं, लेकिन दिल से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करते थे। तो और दिल से सही नियत के साथ कबूल ना करना ही उनके मुनाफिक और बेईमान होने का सबब है। ये याद रखें, इसका दिल की नियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर दिल की नियत ठीक नहीं है तो फिर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। हमें अपने तर्ज अमल को दुरुस्त करना होगा। जिस तरह अकीदे से मुतालिक नियत की खराबी बेईमान होने की अलामत है, इसी तरह इबादत की अदायगी में नियत का खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए ना होना भी मुनाफिकत की अलामत में से है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम। ये आयत मुबारक आप कुरान करीम के अंदर पढ़ें। कुरान करीम की ये आयत है जी, सूरत निसा की पारा नंबर 5 है, आयत नंबर 142 है। यानी रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम, यानी मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा, वही उन्हें गाफिल करके मारेगा।
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے ہوئے دل سے لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم کوئی بھی کام نیک عمل کرنا چاہتے ہیں اور سست روی سے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا، کاہلی ہوتی ہے اور کر لیتے ہیں، چلو جی لوگ کیا کہیں گے، تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامت قرار دیا۔ ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوئی، دن کے اجالے کی طرح واضح ہے کہ صحیح نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت، یہاں تک کہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جو کہ تمام عبادات میں سے اہم عبادت ہے۔ اور صحیح نیت کے بغیر کیے جانے والے یہ اعمال انسان کو ایمان کے اجالے سے نکال کر منافقت کے ویرانے میں لے جاتے ہیں، جہاں سے آخر کار جب انسان منافقت کے دروازے پر آ جاتا ہے تو پھر آخرکار انسان کفر کی غلاظت بری دلدل میں جا کر گرتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، پہلے پتہ نہیں کتنے کتنے لیکچر دیتے تھے، خطبات، بیانات، اصلاحی باتیں، یہ وہ، جب انہوں نے منافقانہ طرز عمل اپنایا بالآخر وہ کفر کی دلدل میں جا پھنسے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود، خود ہمارے دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیتوں کو درست کر لیں، ہم اپنی نیتیں اچھی رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ عمل جو بھی ہم کریں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نیت خالصتاً دل سے کر لیں، رب عز و جل ساری مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ البتہ اگر انسان سچی توبہ کر کے اپنے نیت درست کر لے اور اپنے اعمال کو سنوار لے، اپنا تعلق اللہ عز و جل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کر لے، ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رضا کے مقام یعنی جنت اور اس کی ابدی نعمتوں سے نوازے گا اور اسے اپنا قرب عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے جملہ اعمال خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔